اگر آپ لوگ بھی گرمی سے سخت پریشان ہیں اور اپنے گھر میں نیا اے سی انسٹال کروانے کا سوچ رہے ہیں اور کنفیوز ہے کہ کون سی کمپنی کا اے سی انسٹال کروایا جائے جس میں آپ لوگوں کا بجٹ بھی بہت کم ہے، تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہونے والی ہے۔ آج ہم ریویو دیں گے ہائسن کمپنی کے انورٹر اے سی کے اوپر، جو نئی ٹیکنالوجی ہے، امپورٹڈ ٹیکنالوجی ہے، پاکستان میں بھی انہوں نے لانچ کی ہے پاکستانی مارکیٹ کو کور کرنے کے لیے۔ تو یہ پاکستان کے موسم کے حساب سے بنایا گیا ہے، جس میں T3 کمپریسر استعمال کیا گیا ہے۔ تو ویڈیو کو مکمل دیکھیں تاکہ آپ لوگوں کو مکمل ویڈیو میں بات سمجھ آ سکے۔ اس کا ماڈل نمبر ALC18HCT ہے۔ تو یہ ہم لے کر آئے تھے، ابھی اس کو اتروا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ 3-4 اے سی تھے، یہ ان کو ہم انسٹال کریں گے اور آپ لوگوں کو ویڈیو دکھائیں گے۔ دیکھیں جی، اے سی انسٹال ہو گیا، ویڈیو بہت لمبی ہو جاتی ہے، اس لیے انسٹال کی ویڈیو میں نے نہیں بنائی۔ آؤٹ ڈور اس کا گولڈن فن کے اندر ہے، بڑی زبردست کوالٹی ہے اور امپورٹڈ ٹیکنالوجی ہے، تو اس کے بارے میں آج بات کریں گے، ٹھیک ہے۔ یہ 1.5 ٹن کے اندر آتا ہے، خاص طور پہ پاکستان کی شدید گرمی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنایا گیا ہے۔ اگر آپ بھی 1.5 ٹن کا ایسا اے سی خریدنا چاہتے ہیں جو گرمی میں اچھی کولنگ دے، انورٹر بھی ہو اور ہیٹ اینڈ کول کا آپشن بھی رکھتا ہو، اس اے سی میں فاسٹ کولنگ ٹربو موڈ دیا گیا ہے، جس کا مقصد کم وقت میں کمرے کو جلدی ٹھنڈا کرنا ہے۔ اگر آپ کے کمرے کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہے اور آپ اسے بہت جلدی ٹھنڈا کرنا چاہتے ہیں تو اس اے سی کے اندر ٹربو موڈ دیا گیا ہے، جو بہت کم وقت میں کمرے کو بہت زیادہ ٹھنڈا کر دے گا۔ انورٹر اے سی ہے، اس لیے کمپریسر ضرورت کے مطابق اپنی اسپیڈ کو ایڈجسٹ کرتا ہے۔ جتنی زیادہ گرمی ہوگی یہ سینس کر کے اتنی زیادہ جلدی کولنگ کرے گا۔ یہ 60% بجلی سیونگ تک کرتا ہے، لیکن اس کے لیے کمرے کا سائز اور کمرے کی لوکیشن بھی مد نظر رکھنی چاہیے۔ بجلی کی بچت کے لیے روم کا سائز، روم کی لوکیشن اور ہمارے ریموٹ کی سیٹنگ ضرور دیکھنی چاہیے، کیونکہ اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم کس ٹیمپریچر پر اے سی کو چلا رہے ہیں اور وہ کتنی بچت آپ کو کر کے دے گا۔ اب بات کرتے ہیں ہیٹ اینڈ کول آپشن کی۔ اس میں ہیٹ اور کول دونوں آپشن دیے گئے ہیں، مطلب آپ گرمیوں میں اس کو کولنگ پہ چلا سکتے ہیں اور سردیوں میں اس کو ہیٹنگ پہ بھی چلا سکتے ہیں۔ یہ اے سی سمر کولنگ کے لیے نہیں بلکہ سردیوں میں ہیٹنگ کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں ایکو موڈ، سیلف موڈ اور مختلف فنکشن موجود ہیں۔ سلیپ موڈ رات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جو زیادہ آرام دہ بنا دیتا ہے، اور ایکو موڈ بجلی کی بچت کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ اور ایک اور اس کے اندر بہت اچھا فیچر ہے جس کو ہم سیلف کلین کہتے ہیں۔ یہ اپنے آپ اے سی کے فنس کو اور اے سی کے فریزر کو صاف کرتا ہے، لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے فلٹر کو دھونا بھی ہر ہفتے میں مطلب ضروری ہے۔ جب بھی آپ اے سی پرچیزنگ کریں تو یہ میک شور کریں کہ آپ کے انڈور اور آؤٹ ڈور کے جو فریزر اور کنڈینسر ہے وہ کاپر ٹیوب کے اندر ہونے چاہیے، مطلب کاپر کے اندر ہونے چاہیے۔ کاپر کی لائف زیادہ ہوتی ہے اور یہ آپ ان سے مطلب ڈیمانڈ کر کے لیں کہ ہمیں کاپر کے اندر اے سی چاہیے، کیونکہ اس کی لائف سلور کے پائپوں سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ اچھی کولنگ صرف کمپریسر سے نہیں ہوتی بلکہ ہوا کی ڈسٹریبیوشن سے بھی ہوتی ہے، اس لیے انسٹالیشن کے وقت انڈور یونٹ کی جگہ درست رکھنا اور آؤٹ ڈور یونٹ کی جگہ ایسی رکھنا جہاں پہ ہوا کی وینٹیلیشن موجود ہو، تو یہ سب سے بہتر ہے۔ اور کمرے کا سائز بھی مد نظر رکھنا چاہیے۔ لیکن اے سی خریدنے سے پہلے اپنے گھر کی وائرنگ، روم کا سائز، اے سی کی وارنٹی، انسٹالیشن کوالٹی، گھر کے وولٹیج اور اپنے شہر کے آفٹر سیل سروس ضرور چیک کر لیں۔ میری طرف سے مشورہ ہے کہ صرف اے سی کی قیمت دیکھ کر فیصلہ نہ کریں، اس کی اصل پرفارمنس، اس کی انسٹالیشن، ویکیوم، کاپر پائپنگ اور وولٹیج اسٹیبلٹی اور روم کے انسٹالیشن پر بھی کافی ڈیپینڈنٹ کرتی ہے۔ اگر آپ کو بھی یہ ڈیٹیل ریویو پسند آیا ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور پریس کریں، اور مجھے کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میں نیکسٹ ویڈیو کس ٹاپک پر بناؤں۔ ملیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک آپ اپنی فیملی کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔